صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم واتبع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا مجرمين. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. صدق الله مولانا العظيم. یہ آیات میں حضرت شعیب علیہ السلام کی موت کا واقعہ چل رہا تھا اور اس سے پہلے کئی ساری قوموں کے واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمائے. خلاصہ تمام واقعات کا یہی کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ہدایت کے واسطے دو چیزیں دنیا کے اندر بھیجی. ایک حضرات انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اور دوسرے اپنی کتابیں نازل فرمائی. اور ہدایت کا سارا دار و مدار پیغمبروں کے اوپر رکھ دیا کہ جو ان پیغمبروں کی بات مانے گا وہ سیدھے راستے پر ہے اور جو اپنے پیغمبر کی بات نہیں مانے گا نافرمانی کرے گا وہی جہنم کے راستے پر ہے. یہ سیدھی سیدھی بات کی جو دو چار کی طرح بالکل واضح ہے. تو بہت ساری قوموں کے واقعات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کرنا ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ عبادت کے سلسلے میں کچھ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تو عقیدے کی بات تھی اور یہ حضرات انبیاء علیہ السلام کی فرما برداری کرنے کے تعلق سے باتیں تھیں جو ہو رہی تھی. عقیدے کے بعد نمبر جو آتا ہے وہ عبادات کا آتا ہے. جب انسان کا عقیدہ درست ہو گیا اب سب سے پہلے جو نمبر آتا ہے عبادات کا آتا ہے. اور عبادات میں جو سب سے پہلا مقام ہے وہ نماز کا ہے. بلکہ یہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ نماز کا مقام اسلام میں ایسا ہی ہے جیسے کہ سر کا مقام بدن میں ہے. جس طرح سے بغیر سر کے ہمارا وجود قائم نہیں رہ سکتا اسی طرح سے بغیر نماز کے اسلام باقی نہیں رہ پائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر کہ جس شخص نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی متعمدا جان بوجھ کر. پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فقط کفر ہو کافر. اگرچہ لوگوں نے تعبیر کے ساتھ ترجمہ کر لیا گویا کہ وہ کافر ہو گیا لیکن
لیکن عربی زبان جاننے والے جانتے ہیں کہ قد اس کے شروع میں لگا ہوا ہے، اور یہ قد جو ہوتا ہے تحقیق کے لیے آتا ہے عربی زبان کی زیادہ تر. تو اگر کا لفظی ترجمہ کریں گے تو سیدھا سیدھا ترجمہ یہ ہوگا کہ جس نے ایک وقت کی نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی وہ بالکل ہی کافر ہو گیا، تحقیق کہ وہ کافر ہو گیا. اگرچہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز چھوڑنے سے کافر تو نہیں ہوتا ہے بالکل، ہاں اس سے کسی کو انکار نہیں ہے کہ کفر کے بالکل قریب تک پہنچ جاتا ہے، کفر کے بالکل قریب تک پہنچ جاتا ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام اور کفر کے درمیان فرق پیدا کرنے والی چیز نماز ہے. جو مسلمان ہو نماز نہ پڑھے کافر میں اس میں کوئی فرق نہیں. کیا فرمایا؟ فرق پیدا کرنے والی چیز نماز. معلوم یہ ہوا کہ مسلمان ہوگا تو نماز ضرور پڑھے گا، جو نماز نہیں پڑھ رہا ہے وہ مسلمان. بہت ساری حدیثیں اس سلسلے میں ہیں. پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الصلاۃ عماد الدین، نماز جو ہے وہ دین کا ستون ہے. آگے علماء نے اضافہ کیا ہے من اقامہا اقام الدین ومن ہدمہا ہدم الدین، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے اپنے دین کو باقی رکھا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے اپنے دین کو ڈھا دیا، ختم کر دیا. ایک حدیث میں آپ علیہ السلام نے ارشاد الصلاۃ معراج المؤمن، کہ نماز جو ہے مومن کے لیے اللہ سے بات کرنے کا ایک ذریعہ ہے. جب مومن چاہے کہ مجھے اللہ سے بات کرنی ہے، مجھے اللہ سے راز و نیاز کرنا ہے، نماز کی نیت باندھو. پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سب سے زیادہ قریب بندہ اللہ کے نماز کی حالت میں ہوتا ہے. نماز کے علاوہ کوئی حالت ایسی نہیں جو انسان اللہ کی سب سے زیادہ قریب اللہ کے ہوتا ہے، نماز کی حالت میں. اور اس میں بھی فرمایا سجدے کی حالت میں سب سے زیادہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے. تو نماز کا مقام بہت بڑا ہے اسلام کے اندر. اسی لیے قرآن کریم کے اندر جگہ جگہ پر اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ یقیمون الصلاۃ اقام الصلاۃ، جگہ جگہ پر صلاۃ کے الفاظ آئے. بعض علماء نے فرمایا کہ 25 جگہ پر قرآن کریم کے اندر نماز کا ذکر ہے. اس میں کچھ جگہیں ایسی ہیں جہاں پر ساتھ میں زکوٰۃ کا ذکر نہیں ہے، کہ زیادہ تر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو. تو نماز کا مقام عبادات میں سب سے پہلے ہے. اور ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نماز قائم کرتے رہو، نماز کے معاملے میں غفلت مت کرو، اور سب سے پہلے قیامت کے دن نماز ہی کا سوال کیا جائے. اور یہ بھی فرمایا ہے کہ جس کی نمازیں ٹھیک نکل آئیں تو امید ہے کہ انشاءاللہ اس کے بقیہ اعمال بھی ٹھیک نکلیں گے. اور جس کی نمازوں کے اندر غفلہ ہوا، جس کی نمازیں پوری نہیں ہوئی، جس کی نمازوں کے اندر کمی پائی گئی، کہ دوسرے اعمال بدرجہ اولا اور دوسرے اعمال کے اندر کمی پائی جائے. جو انسان نماز کا پابند ہوگا انشاءاللہ روزے کا بھی پابند ہوگا. جو انسان نماز کا پابند ہوگا انشاءاللہ وہ زکوٰۃ بھی حساب لگا کر ادا کرے گا. اور جو انسان نماز چھوڑ دے تو وہ جو نماز کا پابند نہیں، نہ روزے کا پابند ہوگا، نہ زکوٰۃ کا پابند ہوگا، نہ جہاد کا پابند ہوگا، وہ کسی چیز کا پابند نہیں. اسلام میں سب سے بڑا مقام عبادات میں نماز کا. اس لیے ورنہ جہاد کا بھی وہ مقام نہیں ہے نماز کا. حضرت شیخ نے لکھا ہے فضائل اعمال کے اندر اگر کوئی شخص نماز جہاد میں گیا تھا اور جہاد میں جاتے ہوئے یا جہاد کرتے وقت اس کی ایک نماز قضا ہو گئی، فرماتے ہیں کہ اس نماز کے بدلے 100 جہاد کرے تب کہیں جا کر شاید اس کی تلافی ہو سکتی ہے. معلوم یہ ہوا کہ 100 جہاد مل کر ایک فرض نماز کا مقابلہ نہیں کر سکتے. حالانکہ جہاد اپنی جان
کو لے کر اللہ کے راستے میں جانے کا نام ہے. انسان اپنی جان کو لے کر جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے میں واپس نہ ہوں, اللہ کے راہ میں میری جان قربان ہو جائے, لیکن فرماتے ہیں کہ اس جہاد کا بھی وہ مقام نہیں ہے جو نماز کا مقام ہے. سب سے بڑا مقام نماز کا. اس لیے اسلام کے جو اصول ہیں, اسلام کی جو تعلیمات ہیں, قرآن کریم کے اندر پر اللہ نے ان کا طریقہ بیان کیا ہے کہ اگر ہم میدان جہاد کے اندر ہیں اور سامنے دشمن ہے اور نماز کا وقت ہو گیا تو کیا کرنا چاہیے؟ کہ جہاد میں مشغول رہیں یہ سوچ کر کہ یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے. جب نماز کا وقت آ گیا, چاہے میدان جہاد کے اندر ہے, مسلمانوں کو نماز پڑھنی پڑے گی. ہاں, اس کا طریقہ بیان کیا گیا. نماز کیسے پڑھیں گے کہ اپنے آپ کو ظالموں کے حوالے کر دیں؟ ایک تو یہ ہے کہ بھائی ہم تو ہر حال میں بس قبلے کی طرف روک کر کے کھڑے ہو گئے, ہمارے پیچھے سے کچھ بھی ہوتا رہے, یہ نہیں کریں. اس کا ایک طریقہ بیان کیا قرآن کریم کے اندر کہ اس طریقے سے نماز پڑھی جائے گی. پر آپ وہ طریقہ یہاں بیان کرنے کے وقت نہیں ہے. خلاصہ یہ ہے کہ میدان جہاد کے اندر بھی نماز معاف نہیں کی جائے گی. نماز کا وقت ہو گیا تو نماز پڑھی جائے گی. واقعہ کربلا کے اندر تو ہم بار بار سنتے رہتے ہیں کہ جب کربلا کی جنگ ہو رہی تھی اور آخری دن تھا, 10 معاون کو, تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے جو ساتھی تھے ان کو فکر ہوئی کہ نماز کا وقت ہو گیا. تو انہوں نے کہا شکر سے, حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ شکر سے کہو کہ ہم نماز پڑھنا چاہتے ہیں, اثر کی نماز کا وقت ہو گیا. تو انہوں نے نماز پڑھتے کو کہا کہ بھائی نماز پڑھنا چاہو تو آپ پڑھ لو, لیکن ہم تو جنگ کو جاری رکھیں گے. آپ سے یہ امید مت کرنا کہ ہم نماز کے درمیان جنگ مت کر دیں گے, ہم جنگ کو جاری رکھیں گے. برابر ہم جنگ کو جاری رکھا, لیکن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے جو ساتھی تھے دوسرے جو میدان جہاد کے اندر تھے, انہوں نے نماز پڑھی. اگرچہ اس نماز کے بدلے ان کو اپنی جان گنوانی پڑی, لیکن نماز سے کوئی سمجھوتا نہیں. جب نماز کا وقت ہو گیا تو نماز پڑھی جائے گی. اس معاملے میں کوئی رعایت نہیں کسی طرح. انسان گھر پر ہے, سفر میں ہے, جنگل میں ہے, ہوائی جہاز کے اندر ہے, ٹرین کے اندر ہے, بس کے اندر ہے, کار کے اندر ہے, جب نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھے گا. سب کے الگ الگ طریقے ہیں کہ کہاں پر کیسے نماز پڑھی جائے. کشتی کے اندر ہے نماز کیسے پڑھے گا, ہوائی جہاز کے اندر ہے نماز کیسے پڑھے گا, ٹرین کے اندر ہے نماز کیسے پڑھے گا, بس کے اندر ہے کھڑے ہونے کی جگہ نہیں نماز کیسے پڑھے گا. آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں, سفر میں لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے, ان حالات میں نماز کیسے پڑھے گا. علماء کرام سے معلوم کریں کہ بھائی ہمیں کیا کرنا چاہیے ان حالات میں. آج ہمارا سفر ہے, آج ہمیں بس سے سفر کرنا ہے, نماز کیسے پڑھیں گے. آج ہمیں ہوائی جہاز سے سفر کرنا ہے, نماز کیسے پڑھیں گے. سب کے طریقے ہیں بیان کیے ہیں, لیکن نماز پڑھنی پڑے گی باہر. تو نماز میں یاد کر رہا تھا, ہماری یہ نماز کی فضیلت تو اپنی جگہ ہے, بہت لمبا موضوع ہے کہ نماز کا مقام اسلام میں عبادات میں سب سے بڑا ہے. ایمان جب مکمل ہو گیا, عقیدے درست ہو گئے, سب سے پہلے نماز. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا جب لوگ اسلام کے اندر داخل ہوتے تھے, آپ ان کو کلمہ پڑھاتے تھے, اور کلمہ پڑھانے کے بعد ضروریات بتانے کے بعد سب سے پہلے نماز کا حکم پڑھواتے تھے کہ نماز پڑھو. نماز سکھائی جاتی تھی پہلے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نماز کا ذکر فرما رہے ہیں. فرما واقعی اس والا تھا, اور آپ نماز قائم کیجیے. ایک ہے نماز کا پڑھنا اور ایک ہے نماز کا قائم کرنا, ہی دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. نماز قائم کرنا کسے کہتے ہیں؟ جسے ہم نماز پڑھنا کہتے ہیں, اسے نماز قائم کرنا نہیں کہتے. نماز قائم کرنا کہتے ہیں نمبر 1, فرض نماز کو اپنے وقت کے اندر پڑھنا, کیونکہ نماز قضا کرنے کا جو گناہ ہے وہ بہت بھاری ہے. حتیٰ کہ یہاں تک لکھا کہ کروڑوں سال اس کو جہنم میں جلنا پڑے گا جس نے ایک نماز قضا کر دی جائے. تو ایک تو وقت کا اہتمام کرنا ہے کہ نماز وقت کے اندر پڑھی جائے. دوسرا, نماز کو سنت کے مطابق ادا کرنا. نماز پڑھنے میں جلد بازی نہ کرنا. نماز کو تمام سنن و مستحبات کی رعایت رکھتے ہوئے ادا کرنا. اور نماز سے پہلے جتنی چیزیں پائی جاتی ہیں ان تمام کا پورا کرنا, جیسے کہ وضو کو پوری طرح سے ادا کرنا,
जो वुज़ू में जल्दबाजी कर रहा है, वुज़ू सही तरीके से नहीं कर रहा है। एक है नमाज, एक है वुज़ू के फराइज़ का रट लेना, ये अलग है, और एक है बाकायदा उसकी मश्क करना। ये तो हमने रट लिया कि भाई 4 फर्ज़ हैं वुज़ू के अंदर, ये तो सब लोग जानते हैं, रट लेते हैं 4 फर्ज़। लेकिन उन फराइज़ को कैसे अदा किया जाए, वुज़ू कैसे करना चाहिए हमें ताकि हमारा वुज़ू सही हो, हमारे वुज़ू के अंदर किसी तरह की कोई गलती ना हो, इसका हर मुसलमान जिम्मेदार है कि भाई अपने वुज़ू को देखें, किसी मोतबर आलिम को दिखाए वुज़ू करके कि मेरा वुज़ू ठीक है या नहीं है। अगर इंसान वुज़ू कर रहा है, सही तरीके से उसने वुज़ू किया है, तो इंशाअल्लाह उसकी नमाज भी ठीक होगी। तो नमाज के वुज़ू के अंदर बहुत सारे लोग बहुत सारी गलतियाँ करते हैं, खाली सुन्नत नहीं छोड़ते, बल्कि ना वुज़ू के अंदर बहुत सारे लोगों को फराइज़ छोड़ते हुए देखा जाता है। वुज़ू के अंदर बहुत सारे लोगों को फिजूल काम करते हुए देखा जाता है। वुज़ू मोमिन का हथियार है, इसको याद रखना चाहिए। शैतान से बचने का जरिया है वुज़ू सही तरीके से अगर किया जाए। बहरहाल ये लम्बा वुज़ू है, तो वो नमाज कायम करने के बाद चले कि नमाज कायम करना वक्त के अंदर पढ़ना, वुज़ू को सही तरीके से करना, और सबसे बड़ी चीज़ नमाज को सुनन और मुस्तहब्बात की रियायत रखते हुए अदा करना। जो आदमी नमाज को सुन्नत और मुस्तहब्बात की रियायत रखते हुए अदा कर रहा है, वो नमाज को कायम कर रहा है। और अगर खाली ऐसे ही पढ़ ली बस रस्म अदायगी के तौर पर, तो नमाज पढ़ रहा है, नमाज को कायम नहीं कर रहा। इसलिए बहुत से लोग कहते हैं कि फला आदमी तो नमाज़ी भी पढ़ा, गालिब है। जबकि कुरान में अल्लाह क्या फरमाता है कि नमाज बेहयाइयों से रोकती है, नमाज बुरे कामों से रोकती है। 21 बारे की पहली आयत, वाक़िम सला। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि ये जो नमाज है, इन्ना सलात तनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, ये बुरे कामों से और बेहयाइयों से रोकती है। अब ये सवाल होता है कि नमाज़ी भी है, शराब भी पी रहा है, नमाज़ी भी है, ग़ीबतें भी कर रहा है, नमाज़ी भी है, रोज़े छोड़ रहा है, नमाज़ी भी है, सूदी लेन देन भी कर रहा है, नमाज़ी भी है, रिश्तेदारियाँ भी तोड़ रहा है। इसका जवाब यही दिया गया है कि असल में बात यह है कि हम नमाज पढ़ते हैं लेकिन नमाज़ों को कायम नहीं करते। अल्लाह का वादा नमाज कायम करने पर है, खाली नमाज पढ़ने पर नहीं। हमारी नमाज हमें बेहयाइयों से रोकेगी, जबकि हम नमाजों को कायम करेंगे। खाली नमाज पढ़ने से नहीं वादा किया गया है, नमाज कायम करेंगे तो उसके फ़ायदे हासिल होंगे इंशाअल्लाह। तो नमाज का कायम करना, इसलिए हर मुसलमान को नमाज कायम करने की फिक्र करनी चाहिए। अल्लाह फरमाता है आप नमाज की पाबंदी रखिए, अपनी नमाज कायम कीजिए। दिन के दोनों सिरों पर फजर की नमाज, और दूसरे सिरे से क्या मुराद है, इसमें उलमा के दो कौल। बाद उलमा ने फरमाया कि इससे मगरिब की नमाज मुराद है कि ये दिन का आखिरी सिरा है। बाद उलमा ने फरमाया कि मगरिब की नमाज रात आने के बाद पढ़ी जाती है, इससे मुराद असर की नमाज है, क्योंकि फजर और असर की नमाज का अक्सर व बेहतर एक साथ जिक्र किया जाता है। हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन सल्लल फरदैन दखलल जन्नह, जिसने 2 ठंडी नमाजें पढ़ी वो जन्नत के अंदर दाखिल होगा। 2 ठंडी नमाज से मुराद फजर और असर की नमाज। ये जो फजर की नमाज की पाबंदी रखेगा और असर की नमाज का इंतजाम करेगा, दखलल जन्नह, जन्नत के अंदर दाखिल होगा। तो इससे ही दोनों नमाजें मुराद हैं। दिन के दोनों सिरों पर नमाज की पाबंदी रखिए, यानी फजर की नमाज भी और असर की नमाज। जैसे कि मैंने आज किया था, आज हमारा माहौल ये बन चुका है कि रातों को हम सोना नहीं चाहते और सुबह को उठना नहीं चाहते। फजर की नमाज में हमारी बड़ी कोताही, उम्मत मुस्लिमा की बड़ी कोताही फजर की नमाज के अंदर। जो लोग 4 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ भी रहे हैं, फजर की नमाज उनकी भी खबर हो गई। फजर की नमाज में उनकी भी कोताही, भाई उठा नहीं जाता फजर की नमाज, जल्दी नहीं सोएंगे तो कैसे उठा जाएगा। फजर की नमाज पढ़ने
ہر جگہ کسی بھی محفل میں ہوتے ہیں تو وہی چاہتے ہیں کہ جلدی ہم اپنے گھر پہنچ جائیں، جلدی سو جائیں تاکہ ہم فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیں۔ کہ ہم کتنی بھی رات کو سوئیں یا کچھ بھی کریں، نماز تو معاف نہیں ہو سکتی۔ نماز تو اپنے وقت پر ہی پڑھنی پڑے گی اور صبح صادق پر ہی پڑھنی پڑے گی، سورج نکلنے سے پہلے ہی پڑھنی پڑے گی۔ یہ تو ہر مسلمان جو مکلف ہے وہ اس میں بیدار ہے۔ اللہ فرماتا ہے دونوں سروں پر نمازوں کی پابندی رکھو، فجر کی نماز اور عصر کی نماز۔ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ حصوں میں اللہ فرماتا ہے نماز کی پابندی رکھو۔ رات کے کچھ حصوں سے مراد فجر کی نماز، رات کے کچھ حصوں سے مراد ہے مغرب اور عشاء کی نماز۔ مغرب اور عشاء کی نماز رات میں پڑھی جاتی ہے، غروب آفتاب کے بعد رات آ جاتی ہے، مغرب اور عشاء کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے کچھ حصوں میں نماز کی پابندی کی۔ چار نمازوں کا اللہ نے اس کے اندر ذکر فرمایا، فجر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب اور عشاء کی نماز، کہ ان نمازوں کی آپ پابندی رکھیے۔ اور فرمایا جو ان کی پابندی رکھیں گے، نماز پڑھنا چونکہ نیکی کا کام ہے، اس لیے فرمایا بہت عمدہ بات اللہ نے آگے ارشاد فرمائی، ان الحسنات یذھبن السیئات، بے شک نیک کام مٹا دیتے ہیں برے کاموں کو۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، گناہ صغیرہ ہو گیا دن میں، تو انشاءاللہ جب وہ نمازوں کی پابندی کرے گا، اس لیے حدیث میں آتا ہے پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نمازوں سے گناہ صغیرہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک جتنے گناہ صغیرہ ہوئے ہیں وہ نماز پڑھنے سے معاف ہوتے ہیں۔ کبیرہ گناہ تو معاف نہیں ہوتے، کبیرہ گناہ توبہ کرنے سے معاف ہوتے ہیں، لیکن صغیرہ گناہ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہم سے ہوتے رہتے ہیں وہ ایک نماز سے لے کر دوسرے نماز تک جو وقت ہے نماز ادا کرنے سے جتنے گناہ ہوئے ہیں وہ سب معاف ہو جاتے ہیں۔ اللہ کیا فرماتا ہے ان الحسنات یذھبن السیئات، کہ بے شک نیک کام برے کاموں کو ختم کر دیتے ہیں، مٹا دیتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اسأت فاحسن، کہ جب تجھ سے کوئی برائی کا کام ہو جائے کرے فوراً نیکی کا کام کر لیا۔ خاص طور سے یہ بھی آتا ہے جب انسان سے کوئی گناہ ہو جائے فوراً نماز کی طرف نہ ہو جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعریف فرمائی، صحابہ کرام نے اس پر عمل کیا، جب بھی کوئی عمل ایسا ہو گیا جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہے فوراً توبہ کی نماز کی نیت پالا۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ متوجہ کب ہوتا ہے؟ نماز کی حالت۔ کوئی گناہ ہو گیا اللہ سے معاف کرانا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے؟ نماز کی نیت مان لیں، صلاۃ توبہ پڑھیں۔ صلاۃ توبہ پڑھنے سے اللہ متوجہ ہوگا، انشاءاللہ گناہ معاف ہو جائے۔ ان الحسنات یذھبن السیئات، کہ جب کوئی گناہ ہو جائے فوراً نیکی کا کام کر لیا کرو۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، اللہ فرماتا ہے کہ یہ بات ایک نصیحت ہے نصیحت ماننے والوں کے لیے۔ ذالک ذکریٰ للذاکرین، نصیحت ہے یہ بات جو ہم بتا رہے ہیں کن لوگوں کے لیے جو نصیحت کو مانتے ہیں، اور جو نصیحت کو نہ مانے ان کے لیے ہر کام کرنا آسان، ہر گناہ کرنا آسان۔ نصیحت ماننے والوں کے سامنے جب کوئی بات آتی ہے فوراً رک جاتے ہیں، اس سے کوئی یہ کام نہیں کرنا ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے، چاہے اس کے لیے ان کو کتنی بڑی قربانی کیوں نہ دینی پڑے۔ اگر ایک صاحب کہنے لگے نماز میں دوسرے مہینے کے رہنے والے کو نماز پڑھتے ہیں کپڑے وغیرہ کے کام میں، کہنے لگے کہ ایسے ایسے ایک طریقہ چل رہا ہے کاروبار کرنے کا آج کل، کوئی ان کے نام سے بہت مسلمان کر رہے ہیں، کوئی بٹ کوئن کے نام سے، ایم کوئن کے نام سے، بہت سارے مسلمان کر رہے ہیں، ڈیجیٹل کرنسی اور نہ جانے کیا کیا۔ تو میں نے کہا کہ بھائی پہلے یہ جاننا چاہیے کہ یہ شریعت کے اندر جائز ہے یا ناجائز۔ اگر آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کو دیکھیے آپ۔ یہاں فوراً دارالعلوم کی ویب سائٹ کھولی گئی، فتویٰ دیکھا گیا، تو دارالعلوم دیوبند کے فتوے کے اندر سنا جائے تو حرام لکھا کہ بھائی یہ طریقہ جو ہے کاروبار کرنے کا جو چل رہا ہے آج کل لوگ جو کر رہے ہیں یہ ناجائز ہے۔ رات میں پھر انہوں نے، آج مجھے بتا رہے تھے کہ رات میں انہوں نے ان لوگوں کو فتویٰ دکھایا، میں نے ان کو بھیج دیا تھا، جو لوگ اس کے اندر بہت کثرت کے ساتھ مبتلا ہیں، کہ بھائی دیکھیں دیوبند کا فتویٰ ہے، اس کے اندر یہ جو کاروبار کرنے کا طریقہ ہے یہ بالکل ناجائز
لکھا ہوا ہے یہ مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے. تو بتا رہے تھے کہ وہ جو لوگ کر رہے تھے چونکہ وہ اس میں بہت آگے بڑھ چکے تھے اس کام میں. اب معاملہ ہزاروں کے اندر نہیں رہا بلکہ معاملہ ان کا ہزاروں سے گزر کر لاکھوں کروڑوں میں پہنچ گیا. اب اگر وہ اس کو اس فتوے پر عمل کرتے ہیں تو کروڑوں کا نقصان اور لاکھوں کا نقصان تو اٹھانا پڑے گا. لہٰذا فتویٰ دیکھنے کے بعد بھی وہ تعبیریں کرنے لگے کہ ایسا نہیں ہے، اس طرح سے ہے، اس طرح سے نہیں ہے، اس طرح سے ہے. حالانکہ مسلمان کی شان کیا ہے؟ مسلمان کی شان یہ ہے کہ جب اس کے سامنے شریعت کا حکم آ گیا اب اس کا چاہے کتنا بھی بڑا نقصان ہو رہا ہے ہر حال میں اس کے لیے ماننا ضروری ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب شراب کے حرام ہونے کا حکم نازل ہوا تو مدینے کے لوگ بڑی کثرت کے ساتھ شراب کا کاروبار کیا کرتے تھے. وہ بھی لاکھوں اور کروڑوں میں کرتے تھے اپنے زمانے کے اعتبار سے. لیکن جب صحابہ کرام کو معلوم ہوا ہے کہ شراب آج حرام کر دی گئی ہے اپنے سارے کاروبار ختم کر دیے. ساری شرابیں اپنی بہا دی گلیوں کے اندر، جتنے مٹکے تھے سب چاک کر دیے. اور جو لوگ تجارت کرنے کے لیے شراب لا رہے تھے راستے میں اگر ان کو معلوم ہو گیا کہ شراب حرام ہو گئی ہے راستے میں ہی ان کو ختم کر دیا. صاحب حالانکہ کا کاروبار تھا، لاکھوں کے مال لے کر آ رہے تھے اپنے زمانے کے اعتبار سے، لیکن جب معلوم ہوا کہ یہ حرام ہے فوراً ختم کر دیا. یہ ہے مسلمان کی شان کہ جب معلوم ہو جائے کہ بھیا ناجائز ہے تو ناجائز ہے، چاہے کہ مجھے کتنا بڑا نقصان اٹھانا. یہ خالی ایک چیز کا معاملہ نہیں ہے. آج مسلمانوں کا حال یہی ہے عام طور پر کہ اگر ان کو کسی چیز میں بڑا فائدہ ہو رہا ہے تو اس میں جاننا ہی نہیں چاہتے کہ جائز اور ناجائز کیا ہے. اور اگر کوئی بتا بھی دے تو ان کو تو بہت بھاری لگتا ہے کہ بھئی اتنا بڑا نقصان ہم کیسے اٹھائیں گے. پھر تعویلیں کرتے ہیں، تعویلیں کرتے ہیں طرح طرح کی. کہتے لگے ایک صاحب تو یہاں تک کہہ رہے تھے کہ دیوبند نے تو پہلے علی گڑھ یونیورسٹی میں داخلہ لینے کو بھی حرام قرار دیا تھا اور کچھ 50 سال کے بعد انہوں نے وہ جائز کر دیا. میں نے کہا کہ میں ان سے پوچھنے کی فتویٰ کہاں لکھا ہوا؟ دارالعلوم دیوبند نے کب حرام قرار دیا تھا؟ اپنی طرف سے بنا بنا کر ایسی باتیں کرنا اتنے بڑے ادارے کے بارے میں پوری دنیا کے اندر مانا جاتا ہے. دارالعلوم دیوبند کے فتوے خالی ہندوستان میں نہیں چلتے، عرب سے لے کر عجم تک ان کے فتوے مانے جاتے ہیں. دنیا کے کونے کونے سے لوگ وہاں سوال کرتے ہیں. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی اپنی منمانے درجے پر فتویٰ حاصل کر لیں گے تو ایسا قیامت تک نہیں ہو سکتا. اور یہ کوئی کر کے دکھاتے ہیں. کبھی نہیں کہا اس طرح علی گڑھ یونیورسٹی کے بارے میں یا کسی کے بارے میں. دیکھیے میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے کتنے بڑے ادارے میں اتنا بڑا الزام لگا دیا. انسان حرام کھانے کے لیے اور حرام حاصل کرنے کے لیے اس لیے یہ حرکتیں کر رہا ہے. اللہ کے بندے کا ذکر اصلاح کے لیے. نصیحت کس کے لیے ہے؟ ماننے والوں کے لیے ہے، ہر ایک کے لیے نصیحت نہیں ہے. جو مانتا ہے اس کے لیے اللہ کے دائیں نصیحت ہے، وہ جو نہیں مانتا اس کے لیے کچھ نہیں. بڑے بڑے فتوے اس کے سامنے رکھ دیجیے، قرآن کی آیات پڑھ پڑھ کے سنا دیجیے، اس کو کچھ نہیں ہونے والا. نصیحت ماننے والوں کے لیے نصیحت ہے. اللہ فرماتا ہے واصبر فإن اللہ لا یضيع أجر المحسنین. اور صبر کیا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتے. اللہ یہاں صبر کی تعریف فرماتے ہیں کہ صبر بھی ایک بہت بڑی چیز ہے. اور صبر کرنے پر اللہ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے. صبر کرنے والا نیک ہے اور نیک آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے. اب صبر جو ہوتا ہے مصیبتوں پر بھی ہوتا ہے، صبر جو ہوتا ہے وہ نیک کاموں کے لیے بھی ہوتا ہے، صبر جو ہوتا ہے وہ برائیوں کو چھوڑنے کے لیے بھی ہوتا ہے. صبر خالی اسے نہیں کہتے کہ ہمارے کوئی مصیبت پہنچی اور ہم نے جو ہے خاموش ہو کر بیٹھ جائے، اسی کو صبر نہیں کہتے، بلکہ صبر کی بہت لمبی تفصیل کی گئی. ایک انسان آدھی رات میں اٹھ رہا ہے تہجد کی نماز میں، دل نہیں چاہ رہا اس کا، نیند کہہ رہی ہے کہ سو جا، جسم کہہ رہا ہے کہ لیٹا رہے، آنکھیں کہہ رہی ہیں مجھے بند رکھ، لیکن اللہ کی محبت کہہ رہی ہے کہ اٹھ جا اور تہجد کی نماز پڑھ. اب جی اٹھے گا تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے آنکھوں کو بھی پریشانی ہوگی، اس کے جسم کو بھی تکلیف پہنچے گی، وہ الگ
لیکن ظاہری اعتبار سے اس کے جسم کو بھی تکلیف ہوتی ہے، اس کے سونے کے تقاضے کو بھی پریشانی ہوگی۔ یہ فرمایا علماء کرام نے ایسے وقت میں کھڑا ہو جانا یہ بھی صبر ہے، نیک کام کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کرنا یہ بھی صبر ہے۔ اسی طرح سے اگر کسی انسان کو کوئی گناہ کا موقع مل گیا، گناہ کر سکتا ہے لیکن اپنے آپ کو گناہ سے بچا لیا اللہ کے خوف سے، یہ بھی صبر ہے۔ گناہ کر سکتا تھا لیکن گناہ نہیں کیا، صبر ہے۔ اس کو بھی صبر کہتے ہیں۔ اس صبر کے اندر تمام چیز آتی ہیں، اور جو کہ کوئی مصیبت ہمیں پہنچتی ہے اس پر ہم صبر کرتے ہیں، اس کو بھی صبر کہتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے صبر کرنے والا نیک آدمی، صبر کرنے والے کو شریعت میں نیک کہا جاتا ہے کہ صبر کرنے والا نیک ہے۔ صبر کا الفاظ ادا کرنا بہت آسان ہے، لیکن صبر اپنی زندگی کے اندر لانا یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ واصبر فإن اللہ لا یضیع أجر المحسنین۔ اللہ تعالیٰ لیکن اللہ اس کے اندر ایک بات ارشاد فرماتا ہے، قرآن کی نکات سمجھنے کے ہوتے ہیں۔ قرآن کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، خالی ترجمہ کر کے سرسری طور پر گزر جائے تو اتنی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ قرآن کریم کے اسلوب کو سمجھنا پڑتا ہے کہ اللہ نے کیا فرمایا، اس کے بعد کیا فرمایا، اس کے بعد کیا فرمایا، اس کو ملانے کے بعد نتیجہ کیا نکلا۔ تو اللہ نے پہلے فرمایا صبر کیجیے، اور آخر میں کیا فرمایا، محسنین، نیک، یعنی معلوم یہ ہوا کہ صبر کرنے والے نیک ہیں۔ اور کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ، لا یضیع، نیک لوگوں کے اجر کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں فرماتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جو بھی صبر کرے گا اللہ اس کو اجر ضرور عطا فرمائے، شاید مخلوق نہیں، اللہ تعالیٰ اس کو بہترین بدلہ عطا فرمائے گا، اس کو جو صبر سے کام لے گا زندگی میں۔ صبر کسی بھی طرح کا ہو، ہم اگر ایک ناجائز کام سے رکیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ ضرور عطا فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی نے اگر اپنی نظروں کو بدنگاہی سے بچا لیا، کسی نامحرم پر نظر پڑ گئی فوراً آنکھیں بند کر لی اور فوراً اپنی نظروں کو بچا لیا، پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو ایک انعام عطا فرماتا ہے۔ ایسے آدمی کو جو اپنے آپ کو بدنگاہی سے بچاتا ہے، بد نظری سے بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ایک انعام عطا فرماتا ہے۔ انعام کیا عطا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ عبادت میں ایسی مٹھاس عطا فرما دیتا ہے جو دوسروں کو حاصل نہیں۔ اس کے برخلاف جو لوگ بد نظری کے شکار ہیں، نامحرموں کو دیکھنے کے شکار ہیں، جو فلمیں دیکھتے ہیں، جو تصویریں دیکھتے ہیں، جو ننگی ننگی چیزوں کو دیکھتے ہیں، ان کو نماز میں مزہ آ ہی نہیں سکتا، نماز کی حلاوت محسوس نہیں ہو سکتی، عبادت میں مٹھاس محسوس نہیں ہو سکتی۔ ایک بار اپنی نظروں کی حفاظت کر کے دیکھے انسان، اور حفاظت کے ساتھ زندگی گزار کر دیکھے، اللہ تعالیٰ عبادت میں حلاوت عطا فرماتا ہے، مٹھاس عطا فرماتا ہے۔ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں فرماتے۔ اللہ کا یہ طریقہ ہے، یہ سنت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ایسا نہیں کہ ہم نے کوئی نیکی کر دی اس کا کوئی بدلہ نہیں ہے، اللہ بھی یہاں ہر نیکی کا بدلہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر نیکی کا بدلہ عطا فرمائے گا، قیامت دنیا کے اندر بھی اللہ عطا فرمائے گا۔ تو ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دو آیات ہیں، ان دو آیات کے اندر کچھ اسلوب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصول بیان فرمائے ہیں۔ نمبر ایک تو یہ بات ارشاد فرمائی ہوئی نماز کی پابندی، اور ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے مسلمان ہونے کی حیثیت سے کہ بھائی نماز نہ پڑھنے والا تو مسلمان ہی نہیں ہے۔ زیادہ گھما پھرا کر ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھی بات ہے، نماز کی پابندی نہ کرنے والا، اور نماز کو ٹال کر پڑھنے والا، اور نماز کو قائم نہ کرنے والا، اور نمازوں کا اہتمام نہ کرنے والا، اس کے بارے میں حدیث میں کہا جاتا ہے کہ یہ تو کفر کے قریب تک پہنچ گیا۔ تو نمبر ایک، نماز کی پابندی رکھنی چاہیے، صبح کی نماز کی ہو یا شام کی نماز کی ہو یا رات کی نماز کی ہو، نمازوں کو ایک پابندی اہتمام کے ساتھ کرنی چاہیے، یہ مسلمان کی شان ہے۔ دوسری بات ارشاد فرمائی کہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہم سے اگر کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، فوراً کوئی نیکی کا کام کرنا۔ یہ صحابہ کرام کرتے تھے کہ اگر کوئی غلطی ہو جائے فوراً صدقہ کر دیا کرتے، کوئی بھی غلطی ہو گئی فوراً غلام آزاد کر دیتے تھے، صدقہ کر دیتے تھے فوراً۔ کیوں؟ کیونکہ نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔
نہیں سمجھتے کہ تو چھوٹا سا کام ہے، یہ تو خالی مستحب ہے، یہ تو خالی سنت غیر مؤکدہ ہے۔ یہ تمام چیزیں مل کر قیامت کے دن بہت کام آئیں گی انشاءاللہ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نوافل کا بھی اہتمام کرو اپنے گھروں کے اندر۔ نوافل پڑھنے کا جو لوگ اہتمام کریں گے، پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر کوئی کمی فرائض میں رہ گئی، یعنی کوئی اگر سنت کے مطابق فرض نہیں بھی پڑھا تھا، کسی نے کوئی کمی رہ گئی، نوافل سے پوری کر دی جائے۔ نوافل کی اہمیت معلوم ہوگی اس دن کہ بھائی نوافل پڑھنے کا بھی کتنا بڑا مقام تھا۔ آج تو لوگ یہ کہ نفل ہی تو ہے، کوئی بات نہیں ہے، مستحب ہی تو ہے، کوئی بات نہیں ہے۔ اپنے گھروں کے اندر نوافل پڑھنے کا اہتمام کرنا، یہ بھی ہماری کمی کی بات ہے تھوڑی سی۔ پر نماز بھی مسجد کے اندر پڑھیں گے، سنت بھی مسجد کے اندر پڑھیں گے، واجب بھی مسجد کے اندر پڑھیں گے، نفل بھی مسجد کے اندر پڑھیں گے، کم از کم 2 رکعت آخر والے کا اپنے گھر کے لیے چھوڑ دینی چاہیے۔ اس کے بڑے فائدے ہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بھائی دیکھو اپنے گھروں کا قبرستان مت بناؤ۔ ایک تو یہ ہے کہ جب گھر میں نماز پڑھیں گے گھر کے اندر برکت ہو، قبرستان نہیں رہے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ جب گھر کے اندر نماز پڑھیں گے بچے دیکھیں گے، ان کی بھی عادت پڑے گی نماز پڑھنے کی۔ تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں گے بچے دیکھیں گے نماز کیسے پڑھی جاتی ہے، نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو اپنے گھروں میں کم سے کم 2 رکعت نماز آخر والی چھوڑ دیں، آخر کے نوافل چھوڑ دیں، کوئی آخر کے نوافل گھر کے اندر جا کر اللہ ماشاء اللہ اگر کسی کو مجبوری ہے تو الگ بات ہے، ورنہ اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ بھائی آخر کے نوافل اپنے گھر میں جا کر تو کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھیں، نیکی کے کام کرتے رہنے چاہیے، انشاءاللہ برائیاں اس سے خود بخود مٹ جائیں۔ تیسری بات ارشاد فرمائی کہ نصیحت صرف نصیحت ماننے والے ہی مانتے ہیں، ہر ایک نصیحت کو نہیں مانتا، لیکن ہم مسلمان ہیں، جب بھی کوئی بات ہمارے سامنے حوالے سے آ جائے ہمیں فوراً مان لینی چاہیے۔ چوتھی بات ارشاد فرمائی صبر کے ساتھ رہو، صبر کو اپناؤ، اپنی زندگی کے اندر صبر کو لے کر آؤ۔ بڑے بڑے حالات آ جاتے ہیں زندگی کے اندر، اور میں نے جیسے کہ عرض کیا اس موقع پر عرض کیا تھا، انسان اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے اس کے ساتھ اتنے ہی زیادہ حالات آتے ہیں، کیونکہ انسان کے ساتھ جتنے حالات آتے ہیں اتنا اللہ کے سامنے روتا ہے، جتنے حالات آتے ہیں اللہ سے اتنا ہی قریب ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیجیے ہر کوئی اپنے آپ کو آزما سکتا ہے، خوشی کی حالت میں اللہ اتنا قریب نہیں محسوس ہوتا جتنا غم کی حالت میں اللہ محسوس ہوتا ہے۔ خوشی کی حالت میں آپ نماز پڑھ کر دیکھ لیجیے وہ بات نہیں ہوگی، اور اگر کوئی تکلیف پہنچ جائے، کوئی غم پہنچ جائے، پھر جو سجدہ کریں گے اور پھر جو آنسو نکلیں گے ایسا لگے گا اللہ کے قدموں میں میرا سر رکھا ہوا، بالکل ایسا لگا اللہ میرے قریب ہے۔ اور یہ بات سچ بھی ہے، یہ بات سچ بھی ہے۔ جب تکلیف کی حالت میں اور غم کی حالت میں جب انسان سجدہ کرتا ہے اور آنسو بہاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی آغوش میں لے لیتا ہے، بالکل قریب ہوتا ہے، اور خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، اس کی بات کو سنتا ہے۔ تکلیف کی حالت بس پھر صبر کرنا ہے کہ واقعہ بچانا ہے، میرے اوپر یہ تکلیف کیوں آ گئی، میرے اوپر یہ حالات کیوں آ گئے، فرمائیے نہیں ایسا نہیں، حالات کیسے بھی آ جائیں صبر رکھنا ہے، اللہ سے شکایت کرنی ہے۔ اس لیے کیا فرمایا، کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے اپنی شکایت اللہ سے کرو، ہر چیز کی شکایت اللہ سے کرو۔ رات کو جب تہجد کی نماز کے لیے نیت باندھو اور نماز پڑھنے کے بعد لمبی دعا کرو، آنسو بہا کر کرو، اور اللہ سے اپنا ہر ٹکڑا بولو، اللہ سے ہر بات کہو، اپنے دل کی ہر بات کہو۔ کوئی شکایت ہے تو اللہ سے کہو، اللہ تجھ سے شکایت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کو جب طائف والوں نے کیسا پریشان کیا، پتھر مارے تھے، پتھر کی جوتیاں بھی آپ کی خون سے در بدر ہو گئی تھی، خون سے بھر گئی جوتیاں، اور چلنے کرنے میں بھی آپ بڑی کمزوری محسوس کر رہے تھے جس میں لوٹے تھے، اور پھر آپ نے کیا کہا تھا ایک جگہ بیٹھ کر، کہا اے اللہ اپنی بے بسی کی شکایت میں تجھی سے کرتا ہوں کہ تیرے علاوہ کوئی میرے بے بسی کو نہیں سن سکتا، اور تیرے علاوہ میری پریشانی کو کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اے اللہ تجھی سے شکایت ہے اپنی کمزوری کی، اپنی بے بسی کسی سے نہیں، ایسی اللہ سے شکایت کرنی چاہیے، اس کو صبر کہتے ہیں۔ اور اگر
برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ اس قرآن کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں کو درگزر فرما۔ الہ العالمین، یہ تیرے پاک گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور تیرا پاک کلام ہمارے سامنے رکھا ہوا ہے اور تیرے پاک کلام کے تعلقوں سے کوئی چھوٹی چھوٹی باتیں کہی نہیں ہیں۔ اے اللہ اس قرآن کی برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما، قرآن سے ہمارا رشتہ مضبوط فرما۔ اے اللہ قرآنی ہدایات سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ اے اللہ تیرے گناہ گار بندے بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ بخشش کی امید پر بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ اس ثواب کی امید پر تیرے بندے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے اللہ تیرے کتنے بندے ایسے ہیں کہ جن کو کھانے کا تقاضا ہے، کوئی پیاس کی حالت میں بیٹھا ہے، کسی کے بیوی بچے گھر پر انتظار کر رہے ہیں، اے اللہ لیکن تیرے کلام کی محبت میں بیٹھے ہیں، قرآن کی محبت اور الفت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے اللہ سب کو قبول فرما، اے اللہ سب کو قبول فرما، اے اللہ زیادہ سے زیادہ اپنے قرآنی مجلسوں کے اندر شرکت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس قرآن کی برکت سے پورے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ پورے عالم کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ خاص طور سے ہمارے ملک کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جو حالات ہیں وہ مجھ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں، اے اللہ جو حالات ہیں تیرے سامنے بیان کرنے کے قابل نہیں، اے اللہ تیرے کمزور بندے، اے اللہ انتہا درجے کے کمزور ہیں، اے اللہ ناتواں ہیں، اے اللہ چاروں طرف سے کچلے ہوئے ہیں، اے اللہ کافی ادا فرما دے، اے اللہ سلامتی کے فیصلے فرما، اے اللہ سلامتی کے فیصلے فرما، اے اللہ جہاں جہاں مسلمان ہیں اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ ایسی ایسی پریشانیاں ہیں کہ سمجھی نہیں جاتی، اے اللہ ایسے ایسے حالات ہیں کہ دیکھے نہیں جاتے، اے اللہ کتنے میوات کے مسلمانوں کو گھروں سے بے گھر کر دیا، اے اللہ کتنے مسلمانوں کے گھروں کو مسمار کر دیا، اے اللہ